ایک تو بڑے بڑے مظاہرے امریکہ میں ہوئے صدر ٹرمپ کے ان اقدامات کے خلاف، لیکن اس سے زیادہ بڑے مظاہرے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس میں چلی ہے، اس میں کولمبیا ہے، اس میں لاطینی امریکہ کے اور ممالک ہیں، ارجنٹائن بھی ہے، اور پھر وینزویلا میں تقریباً 90% لوگ وینزویلا کے سڑکوں پر آئے اور انہوں نے گزشتہ روز امریکی اقدامات کو مسترد کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا صدر کون ہوگا، ہم فیصلہ کریں گے ہماری حکومت کون ہوگی۔ یعنی امریکہ کا وہ جو ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ جناب وہ پتہ نہیں مادورو جو ہے وہ کوئی بڑے آدمی دہشت گرد ہے، مادورو جو ہے وہ کوئی بڑے جو ہے انٹرنیشنل اسمگلر ہے یا اسمگلنگ کے ذریعے امریکہ کو تباہ کر رہے ہیں، منشیات کی اسمگلنگ کے ذریعے، وہ تو دڑاب سے بیٹھ گئے۔ اور اصل امریکی عزائم جو ہے تیل پر قبضے کے، وہ تو پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی اقدامات کو پورے لاطینی امریکہ میں کسی ملک نے سپورٹ نہیں کیا۔ یورپ کا بھی ایک پھڈا پڑ گیا ہے، کیونکہ جو گرین لینڈ پر ہے، ڈنمارک کی ملکیت ہے، گرین لینڈ پر امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور بہت واضح دھمکی دے چکا ہے، اور اس میں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ میں تو کسی سے بھی نہیں ڈرتا، روس سے بھی نہیں ڈرتا، حملہ کرنا پڑا تو کر دوں گا، کیا مسئلہ ہے۔ تو یعنی اب جو فرانسیسی صدر ہیں میکروں، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا گزشتہ شب، بہت ہی واضح اسٹیٹمنٹ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو اس سے باز رہنا چاہیے، اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور یورپ کے دیگر ممالک بھی جو ہے وہ یورپی یونین کے 3-4 ممالک، یورپی یونین خود اس کو جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر چکی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ گرین لینڈ پر قبضے سے باز رہے، کیونکہ گرین لینڈ میں بھی بہت ساری جو ہے وہ ریئر منرلز بھی ہیں اور دیگر معدنیات بھی ہیں۔ جہاں جہاں معدنیات ہوں گے امریکی عزائم تو یہی ہیں کہ وہ اپنے سامنے جو نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پائے اس میں امریکہ کے سامنے کوئی نہ کھڑا ہو۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی بلا شرکت غیر پوری دنیا پر حکومت ہو، چائنا کو اکنامکلی ویک کر دے اور رشیا کو ملیٹریلی ویک کر دے۔ بھارت تو پہلے ہی اس کے ساتھ اسلحے کے ڈیلز میں ہے، تو بھارت کو وہ ویک نہیں کرنا چاہے گا چائنا کے لیے تھریٹ کے طور پر، لیکن یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ اور اسی وجہ سے گزشتہ شب انہوں نے انکشاف بھی کیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ دو روز پہلے انہوں نے یہ کہا تھا، پرسوں شب، یعنی کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ 12 گھنٹے کا فرق ہے، تو اس لیے کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو دینا چاہیے۔